تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، کاغذات نامزدگی داخل ہو چکے ہیں، الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے، مختلف جماعتیں میدان میں ہیں۔ اس ماحول میں موجودہ صورتحال میں ملک کی دینی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے اور دینی حلقوں کو، دینی جماعتوں کو اور دینی حلقوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں دو چار گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ دینی حلقوں، دینی جماعتوں، علماء کرام، ان کا اس انتخابی سیاست سے تعلق کیا ہے، کیوں شریک ہوتا ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ پاکستان 5 صدی پہلے وجود میں آیا تھا، اس نعرے پر کہ ہم مسلمان ہندوؤں سے الگ تہذیب رکھتے ہیں، وہ چونکہ بر صغیر میں اکثریت میں ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو مغلوب رہیں گے، ہمیں اپنا آزاد ملک چاہیے تاکہ ہم اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، شرعی احکام پر، اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر قائم رہ سکیں۔ اور پاکستان کے تحریک پاکستان کے قائدین نے، بالخصوص قائد اعظم محمد انقلاب مرحوم لیاقت علی خان مرحوم، شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تمام جو مرکزی قیادت تھی، جن کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، ان کا ساتھ کہنا یہ تھا کہ ہم پاکستان تہذیبی بنیاد پر اور مذہبی بنیاد پر، ہم ہندوؤں کے ساتھ تہذیبی اور مذہبی حوالے سے اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ ملک چاہیے، ہم وہاں شرعی قوانین کا نفاذ کریں گے اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کو باقی رکھیں گے، مسلم تہذیب کو ہندو تہذیب میں گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہی مارکا ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو درپیش تھا جب بادشاہ نے ساری چیزیں خلط بلط کر دی تھی، کچھ ہندوؤں کی باتیں، کوئی مسلمانوں کی باتیں، کوئی عیسائیوں کی باتیں، کوئی بدھوں کی باتیں اکٹھی کر کے ایک دین الہی تشکیل دیا تھا، نافذ کیا تھا، تو اس کا مقابلہ کس سے کیا تھا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہ عملاً جد و جہد کر کے بتایا تھا کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے عقیدے الگ ہیں اور عقائد پہ، تہذیب پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اسی کا تسلسل تھا یہ۔ پاکستان بن گیا۔ پاکستان کے قائدین نے پاکستان سے پہلے بھی، پاکستان کے بعد بھی، اس وقت کے قائدین نے تو ٹوک بات کی کہ ہم یہاں ملک میں شرعی قوانین کے مطابق نظام چاہتے ہیں، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہمارا رخ مڑ گیا۔ ملک میں دستور میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہمارا حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور ملک کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتی، سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن عملاً 75 سال میں اس رخ پہ کوئی کام ہوا ہے؟ یہ جو رخ ہے، اس رخ پر قوم کو رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اہل دین کی۔ اس رخ پر قوم کو اس ٹریک پہ قائم رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اہل دین کی۔ اور شروع سے اہل دین اپنی اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد سے دینی جماعتیں اسی بنیاد پر کہ ہم نے پاکستان کو اس کے مقصد قیام کے مطابق ایک اسلامی ریاست بنانا ہے، کر رہے ہیں کام۔ کبھی کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ویسے اپنے اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں نہیں، اور ویسے اپنے اپنے طور پر سارے یہی بات کرتے ہیں۔ اور یہ تجربہ ہے ہمارا 75 سال کا کہ جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں نہ کچھ ہوا ہے، جب ہم اکیلے لگے رہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 75 سال کی پوری تاریخ،
اور تقریباً نصف صدی سے تو میں بھی اس کا حصہ ہوں، الحمدللہ۔ نصف صدی سے ان تحریکات کا میں بھی حصہ، متحرک حصہ ہوں۔ ہمارا 75 سال کا تجربہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی بات دین کی، شریعت کی، تہذیب کی اکٹھے ہو کر کی ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکا، اور یہی بات ہم اپنے اپنے طور پہ کرتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا۔ بریلوی اپنی جگہ کریں گے، اہل حدیث اپنی جگہ کریں گے، دیوبندی اپنی جگہ کریں گے، جماعت اسلامی اپنی جگہ کرے گی۔ جب اپنی اپنی جگہ کرتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا، اکٹھے ہو کر کرتے ہیں تو سنی جاتی ہے۔ یہی صورتحال الیکشن کی بھی ہے۔ جس الیکشن میں بھی ہم نے اجتماعی کردار ادا کیا ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ قومی اتحاد کی تحریک پورے ملک کا رخ موڑنے والی تحریک تھی، سارے تھے اس میں۔ پھر ایک دور آیا مجلس عمل نے، متحدہ مجلس عمل نے میں نے سیٹیں حاصل کی اور ایک فیصلہ کن قوت حاصل کی اکٹھے ہو کر۔ یہ میں پہلی بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، پاکستان کو لادینی ریاست ہونے سے بچانے کے لیے، جب بھی ہم نے اکٹھے ہو کر کچھ کام کیا ہے ہمیں ناکامی نہیں ہوئی، اور اپنی اپنی جگہ ہمیشہ ہی ہم سارے کرتے، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، اور کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ الیکشن دینی جماعتوں کو اکٹھے ہو کر لڑنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکے۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں یہ الیکشن اکٹھے ہو کر لڑنا چاہیے تھا، ہم الیکشن لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے یہ الگ داستان ہے، لیکن واقعہ نہیں ہو سکے۔ مجھے سن 70 کے الیکشن یاد آ رہے ہیں، میں اس میں بھی حصہ تھا۔ میں گجرانوالہ کی 2-3-4 سیٹوں کی کمپین کا انچارج تھا میں سن 70 میں۔ آپ میں سے کون کون تھا؟ کہاں تھے آپ؟ میں صرف ایک تجربہ، گجرانوالہ شہر کی سیٹ تھی ایک قومی اسمبلی کی، ہمارے علماء دیوبند کی طرف سے مولانا مفتی عبدالواحد صاحب کھڑے تھے، بریلوی علماء میں سے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کھڑے تھے، اہل حدیث علماء میں سے مولانا محمد عبداللہ صاحب کھڑے تھے، اور جماعت اسلامی کے ابھی چودھری محمد اشرف صاحب کھڑے تھے۔ 4 مذہبی جماعتیں جو حفاظ اسلام کی بات کرتی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا تھا۔ کچھ 7,000 ایک نے لیے، 8,000 ایک نے لیے، 11,000 ایک نے لیے، 10,000 ایک نے لیے، اور اسی گجرانوالہ میں ہم نے متحدہ مجلس عمل کے تحت الیکشن لڑا تو مولانا قاضی حمید اللہ صاحب منتخب ہوئے، اسی گجرانوالہ جہاں ہم نے 10,000 ووٹ لیے تھے چاروں نے، کہ 4 کھڑے تھے۔ اسی گجرانوالہ میں ہم نے اکٹھے ہو کر الیکشن لڑا، قومی اسمبلی میں جیتے حضرت مولانا قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور صوبائی اسمبلی میں شہر سے جیتے مولانا مفتی غلام فرید رضوی، بریلوی تھے، بڑے عالم تھے۔ یہ میں صرف مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ الگ الگ مورچے پہ لڑے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملا، اور اکٹھے ہو کر لڑے ہیں تو ملا ہے کچھ۔ یہ ہمارا تجربہ بتاتا ہے۔ اس دفعہ ہم نہیں کر سکے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ سارے اپنے اپنے طبق جا کھڑے ہیں، بریلویوں کی اپنی تنظیمیں ہیں، جو بندیوں کی اپنی تنظیمیں ہیں، رئیسوں کی اپنی تنظیمیں ہیں، کوئی کسی پارٹی میں ہے، کوئی کسی پارٹی میں ہے، کوئی کسی پارٹی میں ہے۔ تو اللہ کرے کچھ مل جائے، اللہ کرے کچھ مل جائے، لیکن پہلے تجربات تو بتاتے ہیں کہ بس تکلف ہی کر رہے ہیں ہم، کسی کو کچھ مل جائے گا کسی کو۔ اس موجودہ فضا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو کچھ ہو چکا، صحیح ہوا غلط ہوا جو ہوا، میں دینی حلقوں سے کسی بھی مکتب فکر کے ہوں،
دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی اسلام کی بات کرتا ہے یہاں، اسلام کے نام پر سیاست کرتا ہے، سب سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر حلقے میں وہاں کے اہل دین کو آپس میں مشورہ کر کے کہ ایسا نمائندہ منتخب ہو جو دینی حلقوں کی صحیح نمائندگی کر سکے۔ 2 دائرے کروں گا میں ہر حلقے میں، ہر حلقے کے اہل دین کو اجتماعی طور پر مشاورت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کی طرف سے، ان کے شہر سے، ان کے حلقے سے ایسا آدمی جائے جو کم از کم مشترکہ دینی معاملات میں دین کی بات کر سکے، حوصلہ بھی رکھتا ہو اور علم بھی رکھتا ہو۔ خالی حوصلہ کچھ نہیں کرتا اور خالی علم بھی کچھ نہیں کرتا۔ جو حوصلہ بھی رکھتا ہو، علم بھی رکھتا ہو، پہلا دائرہ تو یہ ہے۔ اس وقت موجودہ پوزیشن میں یہی کر سکتے ہیں کہ ہر حلقے، میری ملک بھر کے ہر حلقے سے، ہر حلقے کے اہل دین سے گزارش ہے کہ وہ کم از کم اپنے حلقے کی حد تک سوچ کر جو بھی 4-5 کینڈیڈیٹ ہیں ان میں دیکھیں کہ دین کے لیے، ملک کے لیے، اسلامی نظام کے لیے ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے، علمی اعتبار سے، حوصلے کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، وہ اس مشاورت کے ساتھ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ہر ایک نے سپورٹ تو کرنا ہے، کم از کم جس کو ووٹ دینا ہے اس سے وعدہ تو لے لینا۔ میری دوسری تجویز یہ ہے کہ اپنے جس کو بھی ووٹ دے آپ کم از کم ایک وعدہ اس سے لے، لکھ کر لیں، جناب میں پاکستان کے دستور کی وفاداری کروں گا، شریعت کے نفاذ کی کوشش کروں گا، ختم نبوت کے قوانین کی حفاظت کروں گا، ناموس رسالت کے قوانین کی حفاظت کروں گا۔ اگر کسی بھی حلقے کے 100-200 62 لوگ اکٹھے ہو کر اپنے کینڈیڈیٹ کو بٹھا کر 4-5 چیزوں کا حلف لے لیں اس سے کہ ہم ووٹ دیں گے آپ کو، لیکن یہ وعدہ کریں دستور کی وفاداری کریں گے، یہ وعدہ کریں گے کہ ختم نبوت کے قوانین کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے، ناموس رسالت کے قوانین کی حفاظت کریں گے، شریعت کے نفاذ کی کوشش کریں، جب بھی کوئی شریعت کے کسی قانون کے نفاذ کی بات ہوگی تو میرا ووٹ اس کے ساتھ ہوگا، اور دستور میں اور قانون میں شریعت کے جتنے قوانین میں ہیں ان میں سے کسی کو منسوخ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو ہر حلقے کے لوگوں کو کرنا چاہیے، جس پارٹی کو مرضی ووٹ دیں، جس کینڈیڈیٹ کو دیں، لیکن یہ حلف نامہ ضرور پر کروائیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ کچھ تو شرم رہے گی نا، ووٹ تو دینا ہی ہے، ووٹ انہوں نے لینے بھی ہے، آپ نے دینے ہیں۔ اگر کسی کو بھی ووٹ دیتے وقت ایک حلف نامہ 4-5 رکعت کا، بس سب سے پہلی بات کہ شریعت کے قانون کے نفاذ کی بات آئے گی تو میرا ووٹ شریعت کو ہوگا، ملک کے دستور کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے دوں گا، ختم نبوت کے قوانین کی حفاظت میں میرا ووٹ اس کے ساتھ ہوگا، ناموس رسالت کے مسئلے پر میرا ووٹ علماء کے ساتھ ہوگا، اور کوئی بھی دینی اور قومی مسئلہ، قومی خود مختاری کی بات ہوگی، آزادی، ملک کی آزادی کی بات ہوگی تو میرا ووٹ کس کے ساتھ ہوگا، ملک کے۔ یہ کم از کم 4-5 سطروں کا ایک عہد نامہ ہر کینڈیڈیٹ سے ضرور لینا چاہیے، تاکہ کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ میں نے کیا کی ہے کہ جو بہتر کینڈیڈیٹ ہے اس کو چنیں۔ دوسری بات، جس کو بھی ووٹ دینا ہے اس سے 4-5 باتوں کا کیا کرے، حلف لے۔ 4 ووٹ تو دینا ہی دینا ہے، 4-5 باتوں کا حلف لے کر پھر ووٹ دے۔ اور تیسری بات، ہمارے بہت سے حلقوں میں ہمارے علماء کرام آپس میں آمنا سامنا کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہے؟ مسلکوں کے تو ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں ہی، ایک مسلک کے بھی ایک دوسرے کے مقابلے پر ہے۔ پتہ نہیں کیا مل رہا ہے، کیا ملے گا ان کو، مقابلہ کر رہے نہیں کر رہے؟ ابھی 2-4 دن میں بات واضح ہو جائے گی، کہاں کیا کون کیا کر رہا ہے۔
اگر کہیں ایک حلقے میں علماء کی دو جماعتیں خواہ مسلک کی ہوئے گا، وہاں کم از کم اتمام حجت کے لیے کوشش کرے کچھ علماء دونوں کو مل کر، یار مہربانی کرو، ایک لڑ لو یار، ایک بیٹھ رہا، ایک اگلی دفعہ لڑ لینا. میری بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کوشش کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک کے ہاں اتمام حجت کے لیے دو بندے، دو مولوی کھڑے ہیں نا، اتنی محنت کرے، یار اس دفعہ تو لڑ لے، تو اگلی دفعہ وہ لڑ لے. آمنا سامنا نہیں کرو. دینی حلقوں کا، دینی کینڈیڈیٹس کا آپس میں آمنا سامنا یہ ہمیں خاموشی سے ہضم کرنا چاہیے یا اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. اللہ پاک سے دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں صحیح رخ پہ صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ میری 2-3 گزارشات ہیں. میں باقاعدہ اس کمپین کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں، اور میں پھر کمپین کیا کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے میں اس کمپین کا آغاز کر رہا ہوں 3 نکات پر، کہ امیدواروں میں سے جو شریعت کے زیادہ قریب ہے اس کو منتخب کریں، اور جس امیدوار کو ووٹ دینے ہیں اس سے حلف نامہ لیں، اور جہاں دینی حلقے جماعتیں علماء آپس میں مقابلے پر ہیں وہ اپنا پورا زور صرف کریں کہ یہ مقابلہ آپس کا مقابلہ نہ ہو، ایک کوئی آگے کر کے باقی وڈرا کریں. کہ آپ کو میری ان تجاویز سے اتفاق ہے، اور یہ میری گزارش ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ